اسرائیلی جارحیت کے بعد قطر کی قیادت اور عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ قطر۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات۔ دوحہ میں اسرائیلی حملے کی شدید مذمت۔ حملہ قطر کی خود مختاری اور علاقائی سلامتی کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ وزیر اعظم کا قطر کی قیادت کو اسرائیل کی بلا جواز اشتعال انگیزی کے خلاف پاکستان کی مکمل یکجہتی اور حمایت کی یقین دہانی۔ مشرق وسطیٰ میں جاری اسرائیلی جارحیت کو روکنا ہوگا۔ امت کو اسرائیلی اشتعال انگیزیوں کے مقابلے میں اپنی صفوں میں اتحاد کی ضرورت ہے۔ برادر ملک قطر کے ساتھ کھڑے ہیں وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کا یکجہتی کے لیے دوحہ آمد پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے اظہار تشکر۔ دونوں رہنماؤں کا علاقائی امن کے فروغ، عالمی قوانین کی پاسداری اور فلسطینی عوام کے جائز حقوق کی حمایت میں قریبی ہم آہنگی برقرار رکھنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم نے غزہ میں قیام امن کی کوششوں میں قطر کے ذمہ دارانہ اور تعمیری ثالثی کے کردار کو سراہا۔ 15 ستمبر کو غیر معمولی عرب اسلامی سربراہی اجلاس کی میزبانی کے قطر کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں وزیر اعظم نے بھارت کی پاکستان پر بلا جواز جارحیت کے دوران بھرپور حمایت پر امیر قطر کا شکریہ ادا کیا۔ صدر آصف علی زرداری کل سے چین کا سرکاری دورہ کریں گے۔ چینی قیادت سے اہم ملاقاتیں ہوں گی۔ صدر مملکت چینگڈو، شنگھائی اور سنکیانگ جائیں گے۔ دورے میں پاکستان چین دو طرفہ تعلقات، سی پیک، تجارتی اور اقتصادی تعاون پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ صدر مملکت کا دورہ پاکستان چین تصویراتی شراکت مزید مضبوط بنانے کے عزم کا عکاس۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی 3 کارروائیاں۔ فتنۃ الخوارج کے 19 دہشت گرد جہنم واصل محمد کے علاقے گلونوں میں بھارتی حمایت یافتہ 14 خارجی مارے گئے۔ شمالی وزیرستان کے علاقے دتا قل میں 4، بنو میں جھڑپ کے دوران 1 خارجی ہلاک۔ بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے۔ پوری قوم دفاع وطن کے غیر متزلزل عزم میں افواج پاکستان کے شانہ بشانہ ہے۔ وزیر اعظم اور صدر مملکت کی فتنۃ الخوارج کے خلاف کامیاب آپریشنز پر سیکیورٹی فورسز کی تعریف۔ دہشت گردی کے خلاف کامیابی اور مؤثر حکمت عملی کے لیے قومی یکجہتی ناگزیر۔ کامیابی کا انحصار تمام اختلافات سے بالاتر ہو کر قومی اتحاد میں مضمر۔ خیبر پختونخوا حکومت کی وفاق سے مختلف پالیسی دہشت گردی کے خاتمے میں بڑا چیلنج قرار۔ گزشتہ دور حکومت میں فتنۃ الخوارج سے مذاکرات اور واپسی کی غلط پالیسی نے دہشت گردوں کا حوصلہ بڑھایا۔ پاکستان کی انسداد دہشت گردی کے خلاف کوششیں سیاسی اختلافات سے متاثر ہو رہی ہیں۔ دہشت گرد بدامنی اور سیاسی اختلافات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ دی ڈپلومیٹ کی چشم کشا رپورٹ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے بنگلہ دیش کے مشیر مذہبی امور ڈاکٹر AF خالد حسین کی ملاقات۔ دونوں ملکوں کے درمیان براہ راست پروازوں کی جلد بحالی پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم کا باہمی تعلقات کے فروغ پر زور۔ بنگلہ دیشی مشیر نے چیف ایڈوائزر پروفیسر محمد یونس کا خط پہنچایا۔ خط میں پاکستان میں سیلاب سے جانی اور مالی نقصان پر اظہار تعزیت اور امداد کی پیشکش۔ وزیر اعظم کی بنگلہ دیشی چیف ایڈوائزر کو دورہ پاکستان کی دعوت کا اعادہ۔ بہاول نگر میں چک لالکا کے قریب سیلاب متاثرین کی کشتی الٹنے کا واقعہ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا اظہار افسوس۔ لاپتہ 2 افراد کی جلد تلاش کی ہدایت۔ زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کی جائیں۔ NDMA کو ہائی الرٹ اور صوبائی حکومتوں کے ساتھ تعاون کی ہدایت۔ ریسکیو حکام آپریشن کے دوران تمام احتیاطی تدابیر یقینی بنائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف۔ سندھ میں سیلابی صورتحال برقرار۔ کئی علاقے زیرآب۔ گڈو بیراج اور سکر کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب۔ کوٹڑی بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب۔ حالیہ بارشوں کے باعث نہروں اور سیم نالوں میں طغیانی۔ متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اور ریلیف کی سرگرمیاں جاری۔ ریلیف اور میڈیکل کیمپس قائم۔ پنجاب میں مونسون بارشوں کا سلسلہ تھم گیا۔ دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں نمایاں کمی۔
भारत की जानिब से दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़े जाने के बायस इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहाव 1,82,000 क्यूसेक। दरियाए रावी, सतलुज और चनाब में सैलाब से 4,500 से ज्यादा देहात और 42,87,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर। 22,62,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। सैलाब से अब तक 79 शहरी जाम बाहक हुए। मुतासरा इलाकों में 396 रिलीफ कैंप, 490 मेडिकल कैंप और 412 वेटरनरी कैंप कायम पीडीएम में। पाक फौज सिविल इंतजामिया के साथ दिन रात सैलाब मुतासरीन की मदद और खिदमत में पेश। पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन तेज। कसूर, शेखपुरा और ननकाना साहब में इमदादी कार्रवाइयां जारी। मुतासरीन के लिए इमदादी सामान और राशन समेत जरूरियात जिंदगी की अशिया तकसीम। मेडिकल कैंप्स में मुफ्त तिब्बी इमदाद की फराहमी। गैर मुल्की सिफारतकारों और खारजा मिशंस का नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का दौरा। तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, रूस, जर्मनी, जापान, कनाडा, जनूबी अफ्रीका, पोलैंड और आयरलैंड समेत 30 से ज्यादा गैर मुल्की सफीरों को सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। चेयरमैन एनडीएमए ने रिलीफ और रेस्क्यू सरगर्मियों, सूबाई और इलाकाई इदारों के साथ मरबूत हिकमत अमली और मुश्तरका इकदाम से आगाह किया। सिफारतकारों की बरवक्त इकदाम और मौसर रद्द अमल की तारीफ। बाबाए कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की 77वीं बरसी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की वलवला अंगेज क़यादत में बरे सगीर के मुसलमानों की कोशिशों से पाकिस्तान मौरज़ वजूद में आया। कायद ने बरे सगीर के मुसलमानों को एक नस्बुल ऐन दिया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। दो कौमी नजरिया आज भी दुरुस्त, भारत में अक़लियतों के हालात इसका सबूत। कायद के रहनुमा उसूल इत्तेहाद, ईमान, तंजीम ही पाकिस्तान को खुशहाल बना सकते हैं। सदर ममलकत का कायद-ए-आज़म की बरसी पर पैगाम। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से मकामी आटे की मिलों को गंदम सप्लाई की बंदिश। आटे की कीमतों में 2 गुना इजाफा। एबटाबाद में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 1400 रुपए से बढ़कर 2700 रुपए तक पहुंच गई। सैलाबी सूरत हाल के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अशिया खुरनोश के हवाले से फौरी इकदाम नहीं उठाए। कीमतों में इजाफे के साथ साथ ग़िज़ाई बहरान पैदा होने का खदशा। इराक़ी फ़ज़ाए के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद गालिब मोहम्मद रादी अल असदी की क़यादत में आला सतह वफ़द का एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। तरबियत और सलाहियत में इजाफे जबकि हवाबाजी के शोबे में ताउन पर गुफ्तगू। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर की इराक़ी फ़ज़ाइया को तरबियती शोबे में भरपूर ताउन की यकीन दहानी। दोनों फ़ज़ाई अफ़वाज के दरमियान मुश्तरका मशकों और तरबियती इक़दामात पर इत्तफ़ाक़। इसराइली जारियत ने यरग़मालियों की रिहाई की तमाम उम्मीदें खत्म कर दी। इसराइली हमले से यरग़मालियों का मुस्तकबिल तारीक हो गया। बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर नेतन्याहू को इंसाफ के कटहरे में लाया जाना चाहिए। इसराइली बयानात गैर जिम्मेदाराना और सदाकत से आरी ख्यालात के सिवा कुछ नहीं। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। मशरक़ वुस्ता की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज तलब। इजलास में दोहा पर इसराइली हमले के बाद की सूरत हाल पर गौर होगा। इजलास पाकिस्तान, अलजज़ायर और सोमालिया की दरखास्त पर तलब किया गया है। मकबूजा कश्मीर में मुंतखब अवामी नुमाइंदे की गिरफ्तारी के खिलाफ तीसरे दिन बड़े पैमाने पर मुजाहरे। मुख्तलिफ इलाकों में हजारों अफराद का कर्फ्यू के बावजूद महराज मलिक की रिहाई के लिए भरपूर एहतजाज। काबिज भारतीय फोर्सेस का मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज और आंसू गैस समेत ताकत का वहशियाना इस्तेमाल। मुतादिद अफराद जख्मी। तालीमी इदारे और कारोबारी मराकज एहतजाजन बंद। इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल। कश्मीरियों को हक खुद इरादियत दिए बगैर पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। हुर्रियत रहनुमा। गजा पर इसराइली फौज की वहशियाना बमबारी हमलों में मजीद 72 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी।
غزہ سٹی میں متعدد رہائشی عمارتوں پر اسرائیلی طیاروں کی بمباری، مغربی کنارے میں قابض فورسز کی کارروائیاں، 14 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا، صہیونی آبادکاروں کے بھی فلسطینیوں پر حملے، گھروں، گاڑیوں اور املاک کو نشانہ بنایا، جنوبی لبنان اور البقاع پر اسرائیلی فضائی حملے۔ نیو یارک میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر دہشت گردانہ حملوں کو 24 سال گزر گئے۔ ان حملوں کو 9/11 کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر لمحوں میں زمیں بوس ہوا، 3000 کے قریب افراد ہلاک ہوئے تھے۔ He gets all of it. Bold, great response. ابو ظبی میں T20 ایشیا کپ کا تیسرا میچ بنگلہ دیش اور ہانگ کانگ مد مقابل۔ ہانگ کانگ کی بیٹنگ جاری، نزاکت خان کے 42، ذیشان علی کے 30 اور یاسر مرتضیٰ کے 28 رنز۔ مقابلہ دیکھیے PTV سپورٹس HD پر براہ راست۔ T20 ایشیا کپ میں پاکستان اپنا پہلا میچ کل عمان کے خلاف کھیلے گا۔ مقابلہ شام 7:30 بجے PTV سپورٹس HD پر براہ راست۔ گرین شرٹس کی ICC اکیڈمی میں پریکٹس۔ پاکستان کے پاس بہترین سپنرز موجود ہیں، ایشیا کپ میں بہترین کارکردگی پیش کریں گے۔ ہیڈ کوچ قومی کرکٹ ٹیم مائک ہیسن۔ اور ایشیا کپ کے دلچسپ مقابلے PTV سپورٹس پر شعیب اختر، مصباح الحق، بازید خان، عمر گل اور شعیب ملک کی ماہرانہ رائے، زینب عباس میزبان۔ ایونٹ کی لائیو رپورٹنگ، خبریں، تجزیے اور تبصرے PTV نیوز پر۔ السلام علیکم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر خبرنامے میں میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا۔ میں ہوں سلما کوثر۔ خبرنامے میں ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر۔ کھیلوں کی خبروں میں میں ہوں آپ کے ساتھ محمد انیس۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، خبروں کی تفصیل شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔ آپ رہیے PTV نیوز کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ویژن ہر شعبے میں ڈیجیٹلائزیشن، اسی ویژن کے تحت FBR لا رہا ہے ڈیجیٹل انقلاب۔ اب پورا ہوگا مضبوط اور دستاویزی معیشت کا خواب، بڑھے گا اعتماد، بڑھے گا کاروبار۔ اب نہ ہوں گی غیر مصدقہ رسیدیں، نہ سپلائی چین میں ہیر پھیر، ہوگا شفاف کاروبار اور گوشوارے جمع کرانا اب نہایت آسان۔ اس سے پہلے تھا انوائسز کا روایتی طریقہ کار، تھا شفافیت کا محدود دائرہ کار، مگر اب ہے ڈیجیٹل انوائسنگ سسٹم کا نیا دور۔ سیلز ٹیکس رجسٹرڈ کاروباری افراد کے لیے خوشخبری، ہر انوائس خودکار، شفاف، محفوظ اور دستاویزی رسائی کی حامل۔ اپنے انوائسنگ سسٹم کو پرال کے ساتھ منسلک کریں یا لائسنس یافتہ انوائسنگ سسٹم سے انٹیگریٹ کریں۔ ڈیجیٹل انوائسنگ سے منسلک ہونے کے آسان اقدامات۔ اب آپ کے سسٹم سے بننے والی ہر انوائس فوراً ڈیجیٹل ہو جائے گی، منفرد نمبر اور QR کوڈ بھی بنائے گی۔ صرف ایک کلک پر ملے انوائسز، تاریخ اور مالیت کی تفصیل، ٹیکس فائلنگ کی بعد سہولت تکمیل۔ ڈیجیٹل انوائسنگ، قوم کی سہولت، ملک کی دولت۔ مزید معلومات کے لیے FBR کی ویب سائٹ www.fbr.gov.pk یا ہیلپ لائن نمبر 051-111-772-772 پر رابطہ کریں۔ حکومت پاکستان۔ جمعے کی نماز کے بعد ہم سب مل کر بریانی کھائیں گے۔ احمد اور علیم کے ساتھ کرکٹ کھیلنے جاؤں گا۔ آہستہ ابو نے مجھے اسکول کا نیا بیگ بھی دلوانا ہے۔ احمد اور علیم کے ساتھ کرکٹ کھیلنے جاؤں گا۔ آہستہ ابو نے مجھے اسکول کا نیا بیگ بھی دلوانا ہے۔ جمعے کی نماز کے بعد ہم سب مل کر بریانی کھائیں گے۔ درست ہر وقت بر وقت۔ خبرنامے کے آغاز میں آپ کو بتائیں، پاکستان اور قطر کی قیادت نے علاقائی امن کے فروغ، بین الاقوامی قوانین کی پاسداری اور فلسطینی عوام کے جائز حقوق کی حمایت کے لیے قریبی ہم آہنگی برقرار رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ تفصیل بتائیں گے محمد اکرام چوہدری۔
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दोहा पर इसराइल के हमले के तनाजुर में कतर की क़यादत और आवाम से इज़हार यकजहती के लिए एक रोज़ा दौरा किया। वज़ीर-ए-आज़म की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी से अहम मुलाकात हुई, जिसमें इसराइल के खित्ते के मुख्तलिफ मुल्कों पर बिला जवाज़ हमलों और मुसलसल जारहियत के साथ इलाकाई अमन के क़याम पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों रहनुमाओं ने गहरे बरादराना ताल्लुकात और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका अज़्म का इआदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने 9 सितंबर को दोहा पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत करते हुए इसे कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। उन्होंने पाकिस्तान की क़यादत और आवाम की तरफ से इस हमले पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि ये इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन की मुनाफी है। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और कतर के दरमियान तारीखी और बरादराना ताल्लुकात का इआदा करते हुए कहा कि दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि भाईचारे के इस जज्बे के तहत पाकिस्तान इस मुश्किल वक्त में कतर की क़यादत और आवाम के शाना बशाना है। वज़ीर-ए-आज़म ने इसराइल की बिला जवाज़ इश्तियाल अंगेज़ी के खिलाफ अमीर कतर को पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती और हिमायत का यकीन दिलाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने कतर का हर मुश्किल वक्त में हमेशा साथ दिया और देता रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने इसराइल के इस वहशियाना और घिनौने हमले में कीमती जानी नुकसान पर गहरी हमदर्दी का इजहार करते हुए ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस बात पर जोर दिया कि मशरिक़ वुस्ता में इसराइल की जारी जारहियत को रोकना होगा। उन्होंने कहा कि इसराइली इश्तियाल अंगेजियों के मुकाबले में मुस्लिम उम्मा को अपनी सफ़ों में इत्तेहाद की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म ने गज़ा में क़याम अमन की कोशिशों के सिलसिले में कतर के ज़िम्मेदाराना और तामीरी सालसी के किरदार को सराहते हुए कहा कि इसराइल की ऐसी जारहाना कार्रवाइयों का मकसद दानिस्ता तौर पर इलाकाई इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाना है। उन्होंने कहा कि कतर की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल का हंगामी इजलास बुलाने की दरख्वास्त की। वज़ीर-ए-आज़म ने 15 सितंबर को गैर मामूली अरब सरबराही इजलास की मेज़बानी के कतर के फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने OIC को इस सरबराही इजलास के इनेकाद के लिए शरीक स्पॉन्सर के तौर पर अपनी रजामंदी का इजहार किया है। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने रवां साल भारत की तरफ से बिला जवाज़ जारहियत के दौरान पाकिस्तान की हिमायत पर अमीर कतर का शुक्रिया अदा किया। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी ने इजहार यकजहती के लिए दौरा करने पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई अमन को फ़रोग़ देने, बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पासदारी और फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हकूक़ की हिमायत में करीबी हम आहंगी बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हुए तो दोहा एयरपोर्ट पर कतर के नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ममलिकत दिफा शेख सऊद बिन अब्दुर्रहमान बिन हसन अस्सानी ने उन्हें अलविदा किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़रा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, अताउल्लाह तारड़ और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी हमरा थे। मोहम्मद इकराम चौधरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। सदर आसिफ अली जरदारी कल से 21 सितंबर तक चीन का सरकारी दौरा कर रहे हैं। दौरे में पाकिस्तान चीन तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात बिलखुसूस CPEC पर तवज्जो मरकूज होगी। रिपोर्ट करेंगे आगा मसूद खालिद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी चीन की हुकूमत की दावत पर ये दौरा कर रहे हैं। वो चेंगडू, शिंघाई और सिंकियांग ज़गूर खुद मुख्तार इलाके का दौरा करेंगे। सदर मुमलिकत की चीन के मुख्तलिफ शहरों के दौरे के मौके पर सूबाई क़यादत से मुलाकातें होंगी। इन मुलाकातों में पाकिस्तान चीन दो तरफा ताल्लुकात बिलखसूस इक़्तिसादी और तिजारती ताउन, चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी और मुस्तक़बिल के मंसूबों के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। सदर मुमलिकत का ये दौरा दोनों मुल्कों के बाहमी ताउन को कसीरुल जहती फोरम्स पर फरोग देने के हवाले से अहमियत का हामिल है। ये दौरा पाकिस्तान और चीन के दरमियान आला सतह राब्तों की रिवायत को उजागर करता है। दोनों मुमालिक की हर आजमाइश पर पूरा उतरने वाली तस्वीराती शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म का भी अकास है। सदर मुमलिकत का चीन का ये दौरा खित्ते में अमन, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका अज़्म को मजीद तक़वियत देने की गमाजी करता है। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 9 और 10 सितंबर को 3 अलग अलग कार्रवाइयों में 19 भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज को हलाक कर दिया। मोहम्मद के इलाके गुलोनो में ऑपरेशन में 14 खवारिज मारे गए। शमाली वज़ीरिस्तान के दताखेल में 4 और बनू में झड़प के दौरान 1 खवारिज जहन्नुम वासिल हुआ। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और बारूद भी बरामद किया गया।
پاک فوج بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے مہمت شمالی وزیرستان اور بنوں میں فتنۃ الخوارج کے خلاف کامیاب آپریشنز پر سیکیورٹی فورسز کو سراہا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ فوج پاکستان فتنۃ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملانے کے لیے دن رات مصروف عمل ہیں۔ دفاع وطن کے غیر متزلزل عزم میں پوری قوم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ صدر مملکت نے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے سیکیورٹی فورسز کی سلامتی اور کامیابی کے لیے دعا بھی کی۔ اور آپ کو اپڈیٹ کریں گے کہ پنجاب کے دریاؤں کے بہاؤ میں کمی ہونا شروع ہو گئی ہے، تاہم بھارت کی جانب سے دریائے ستلج میں پانی چھوڑے جانے کے باعث انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ تفصیل جانتے ہیں طاہر جعفری سے۔ بالائی علاقوں میں مونسون بارشوں کا سلسلہ تھم جانے کے باعث دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق پنجاب میں آئندہ چند روز میں بارش متوقع نہیں اور دریاؤں میں پانی کا بہاؤ بتدریج کم ہو رہا ہے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق دریائے ستلج میں بھارت کی جانب سے پانی چھوڑے جانے کے بعد گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کا بہاؤ 1,82,000 کیوسک ہے، جہاں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ صوبے میں سیلاب سے اب تک 79 شہری جاں بحق ہو چکے ہیں۔ 19.5 لاکھ ایکڑ زرعی رقبے کو نقصان پہنچا ہے، جبکہ 4500 سے زائد موضوعات جات متاثر ہوئے ہیں۔ سیلاب سے مجموعی طور پر 42,87,000 افراد متاثر ہوئے ہیں اور سیلاب میں پھنسے 22 لاکھ سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے پاک فوج اور متعلقہ ادارے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریلیف سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سیلاب متاثرین کے لیے 396 ریلیف اور 490 میڈیکل کیمپس قائم کیے گئے ہیں، جہاں کھانے پینے کی اشیاء کے ساتھ ساتھ انہیں طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ سیلاب کے باعث 16,96,000 جانوروں کو بھی محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ جانوروں کے علاج معالجے کے لیے 412 ویٹرنری کیمپس بھی قائم کیے گئے ہیں۔ دریائے ستلج پر ہیڈ سلمانکی پر پانی کا بہاؤ 1,24,000، ہیڈ اسلام پر 1,21,000 اور پنجنت کے مقام پر 6,60,000 کیوسک ہے۔ دریائے چناب اور دریائے راوی میں پانی کی سطح میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ چناب میں مرالا کے مقام پر پانی کا بہاؤ 59,000، خانکی پر 81,000، قادر آباد پر 92,000، چنیوڑ کے مقام پر 63,000 اور تریمو کے مقام پر پانی کا بہاؤ 1,55,000 کیوسک پر آ گیا ہے۔ دریائے راوی میں بلو کی ہیڈ ورکس پر پانی کا بہاؤ 60,000 اور سدنائی ہیڈ ورکس پر 76,000 کیوسک ہو گیا ہے۔ دریائے راوی میں جسڑ کے مقام پر پانی کا بہاؤ مزید کم ہو کر 20,000 جبکہ شادرہ پر 31,000 کیوسک پر آ گیا ہے۔ طاہر جعفری، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی بحالی اور متاثرین کے لیے امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ رپورٹ کر رہی ہیں وردہ سلیم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایت پر اراکین اسمبلی، عوامی نمائندے اور ضلعی انتظامیہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ جن علاقوں میں سیلابی پانی اتر گیا ہے وہاں زندگی معمول پر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ امدادی کیمپس میں متاثرین کو تمام ضروری سہولتیں دی جا رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر سینئر منسٹر مریم اورنگزیب نے صوبائی وزراء خواجہ سلمان رفیق، رانا اسکندر حیات اور پارلیمانی سیکرٹری ضیاء اللہ شاہ کے ہمراہ جلال پور پیروالا میں گیلانی ایکسپریس وے کا دورہ کیا اور نواحی گاؤں 86 ایم کے قریب گیلانی ایکسپریس وے میں شگاف کا جائزہ لیا۔ سینئر صوبائی وزیر نے بلوچ وا بند پر شگاف کو پر کرنے کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر صوبائی وزیر آپاشی کاظم پیرزادہ اور سیکرٹری آپاشی نے بریفنگ دی۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے بند کا شگاف جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ پنجاب کے وزیر تعلیم رانا اسکندر حیات گزشتہ 3 روز سے مسلسل ملتان میں موجود ہیں اور دن رات ریلیف کاموں کی نگرانی کر رہے ہیں۔ رانا اسکندر حیات نے سیلابی صورتحال اور انتظامی سہولیات کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ ریلیف کیمپوں کا دورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب مل کر اس آزمائش کو عزم اور حوصلے کے ساتھ عبور کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایات کے پیش نظر پی ڈی ایم اے کی جلال پور پیروالا کے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو سرگرمیاں جاری ہیں۔ ڈی جی عرفان علی کاٹیا نے کہا کہ جلال پور پیروالا میں صورتحال کے پیش نظر اضافی 2,000 ٹینٹ فراہم کر دیے گئے ہیں۔ 4 ہیلی کاپٹرز ریسکیو ریلیف سرگرمیوں میں حصہ لے رہے ہیں۔ اضافی بوٹس، لائف جیکٹس، رنگز اور دیگر ساز و سامان کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ملک محمد احمد خان اور وزیر مملکت ملک رشید احمد خان نے ضلع قصور کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور متاثرین سے ملاقات کی۔ اس موقع پر سیلاب متاثرین میں 1,010 راشن بیگ اور 15,500 کلو سالس تقسیم کیا گیا۔ متاثرین سے گفتگو کرتے ہوئے ملک احمد خان نے کہا کہ متاثرین کی مدد اور بحالی اولین ترجیح ہے۔ کسان بھائیوں کے مویشیوں کے تحفظ کے لیے چارہ اور علاج یقینی بنایا جائے گا۔ وزیر مملکت ملک رشید احمد خان نے کہا کہ حکومت عوامی خدمت کے مشن پر کاربند ہے، مشکل وقت میں متاثرین کے ساتھ ہیں۔ صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال سہیل شوکت بٹ نے شرک پور میں سیلاب متاثرین میں راشن، نقد رقم سمیت دیگر اشیاء ضروریات تقسیم کی۔ انہوں نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں جاری بحالی کے اقدامات کا بھی جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر سیلاب متاثرین کو بہترین سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ متاثرین کے نقصان کا ازالہ کیا جائے گا۔ وزیر ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ بلال یاسین نے واسا ہیڈ کوارٹر میں ویڈیو لنک کے اجلاس کی صدارت کی اور گجرات اور سیالکوٹ میں پانی کے بہاؤ، نکاسی اور دیگر اقدامات کے بارے میں تفصیلی بریفنگ لی۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب کے تمام اضلاع میں ڈس سیلٹنگ مہم کا بھرپور آغاز کیا جائے گا۔ پنجاب پولیس کی طرف سے سیلاب زدہ علاقوں میں ریسکیو
रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है और अब तक 5,83,000 से ज्यादा मुतासरीन का इनखलाज यकीनी बनाया गया है। रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन के लिए सेफ सिटी टेक्नोलॉजी और ड्रोन कैमरों के इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वरदा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। सिंध में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है और कई इलाके ज़ेरियाब हैं। गुड्डू बैराज और सक्खर के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, जबकि कोटड़ी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। शराज अली डाहरी की रिपोर्ट देखिए। सिंध के बैराजों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है और मुसलसल बारिशों के बायस पानी के बहाव में इजाफा हो रहा है। कश्मोर से ठट्टा केटी बंदर तक कच्चे का तकरीबन तमाम इलाका ज़ेर आब है और काश्त की गई फसल मुकम्मल तबाह हो चुकी है। कच्चे के इलाकों और बंदों के करीब रहने वाली आबादी महफूज मकामात पर मुंतकिल हो चुकी है। सक्खर के करीबी इलाकों से कई खानदान बारिश और सैलाब से मुतासर होने के बाद आर्जी रहायश के लिए कैंप्स में मुंतकिल हो गए हैं। सिंध हुकूमत की तरफ से मुमकिना सैलाब के नुकसान के लिए तमाम तर इक़दाम किए गए हैं। इस वक्त जो फ्लड की सिचुएशन है उसमें ये कि जो पंजनत पॉइंट है जहाँ पे ये सारे चारों रिवर्स हमारे जमा होते हैं, तो इसमें थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज़ देखा गया है और आज का जो फिगर है उसमें तकरीबन 6,60,000 क्यूसेक वाटर है और साथ में जो गुड्डू बैराज है इसकी इस वक्त जो आउटफ्लो है वो 4,75,000 और सक्खर बैराज 4,12,000 क्यूसेक पे है। लेकिन हमने जिस तरह हमेशा सीएम साहब ने भी ब्रीफ किया कि हमने सुपर फ्लड की प्रिपरेशन की है, हाई फ्लड एक्सपेक्टेड है कि जो गुड्डू बैराज है या सक्खर बैराज है इनमें से तकरीबन 7 लाख के करीब क्यूसेक वाटर का फ्लो होगा, तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह बैराजेस को इस लेवल पे कोई खतरात नहीं है। घोटकी में कादरपुर बंद के करीब पानी बढ़ने के बायस 10 से मजीद गांव ज़ेरियाब आ गए, जबकि शेंक बंद पर भी पानी का दबाव बढ़ रहा है। घोटकी, शिकारपुर, खैरपुर, मटियारी, नवाबशाह, टंडो मोहम्मद खान में जहाँ जहाँ दरिया सिंध का गुजर है बंदों की निगरानी को यकीनी बनाया जा रहा है। सिंध हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ मकामात पर मेडिकल कैंप्स कायम किए गए हैं, जबकि महकमा लाइव स्टॉक की तरफ से मवेशियों की वैक्सीन भी की जा रही है। शराज अली डायरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, सक्खर। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बहावल नगर में चकला लेका के करीब सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलटने के वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए 2 गुमशुदा अफराद की जल्द तलाश की हिदायत की है। वज़ीर-ए-आज़म ने वाक़े में ज़ख्मी होने वाले अफराद को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने और रेस्क्यू हुकाम को ऑपरेशन के दौरान तमाम तर एहतियाती तदाबीर यकीनी बनाने की हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म ने NDMA को हाई अलर्ट रहने और सूबाई हुकूमतों के साथ ताउन जारी रखने की भी हिदायत की है। जनूबी पंजाब में सैलाबी पानी की सतह में नुमायां कमी वाक़ई हुई है। तहाँ मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में रेस्क्यू ऑपरेशन पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की निगरानी में बिला तातुल जारी है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब आज दूसरे दिन भी मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में मौजूद रही और रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी कर रही हैं। जलालपुर पीरवाला में रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से जारी है, जबकि हिफाजती बंद में शगाफ को भी पुर किया जा रहा है। जलालपुर पीरवाला के असिस्टेंट कमिश्नर जुल्फ़िकार अली खान को तब्दील करके उनकी जगह मुकर्रम सुल्तान को तैनात कर दिया गया है। दरिया चनाब में जनोट और हेड तरेमू के मकामात पर सैलाबी पानी तेजी से कम हो रहा है। मुल्तान शहर के नजदीक हेड मोहम्मद वाला पर पानी की सतह में वाज़े कमी के साथ 412 फुट रिकॉर्ड की गई है। हेड पंडत से पानी के अखराज में तेजी से इजाफा हो रहा है। हेड पंडत से 6,67,000 क्यूसेक पानी का अखराज जारी है, जो कल के मुकाबले में 2,11,000 क्यूसेक ज्यादा है। दरिया चनाब से हेड तरेमू के मकाम पर आज पानी का अखराज 1,79,000 क्यूसेक है, जबकि दरिया रावी से हेड सदनाई के मकाम पर भी पानी की सतह में नुमायां कमी हुई है। इस वक्त हेड सदनाई से 78 लाख क्यूसेक पानी का अखराज हो रहा है। मौसमियाती तब्दीली के विफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने चेयरमैन NDMA में लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक के हमरा मीडिया ब्रीफिंग में कहा है कि अगले मॉनसून की तैयारी अभी से करना होगी। रिपोर्ट कर रहे हैं सईद वजीर। इस्लामाबाद में मीडिया ब्रीफिंग देते हुए वफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक ने कहा कि सैलाब से पंजाब में 24 लाख की आबादी मुतासर हुई। सैलाब के बाद वजीर आजम ने 15 दिन में प्लान बनाने का हुक्म दिया, जिसके तहत शहादा खानदानों के लिए माली मुआवनत और जख्मी के लिए मेडिकल सहूलियात फराहम की जा रही है। उन्होंने कहा कि मानसून बारिशों का स्पेल खत्म हो गया, अब दूसरे मरहले में बहाली और आबादकारी के कामों का आगाज किया जाएगा। पाकिस्तान वाहिद मुल्क नहीं है जो इमरजेंसी की सिचुएशन में है। पूरी दुनिया बदल रही है और सबको इस ख्वाबे गफलत से उठना होगा। ये जो इमरजेंसी का ऐलान किया गया है वो एक पूरी दुनिया के क्राइसिस को सामने रखते हुए ऐलान किया गया है कि अभी तो हम मॉनसून में हैं, लेकिन अगली मॉनसून में 300 कुछ दिन रह गए। उस तबल बजने का ऐलान है जो इस साल से शुरू होकर अगले साल तक चलेगी और इंशाअल्लाह हम एक ऐसा मौसर प्लान बनाएंगे जिसमें अगले साल आने वाला जो मॉनसून है या ग्लेशियर मेल्टिंग है
ان کے نقصانات کم سے کم کیے جا سکیں۔ چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک نے کہا کہ اب تک 9000 ٹن سے زائد امدادی سامان متاثرین میں تقسیم کیا گیا۔ سیلاب کی وجہ سے مال و ویشوں کا نقصان ہوا، چاول، کپاس اور گنے کی فصلیں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی، جس کے تناظر میں ملک بھر میں ریسکیو آپریشن کا آغاز کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ غیر سرکاری اداروں اور تنظیموں سمیت طلبہ رضاکاروں نے سیلاب زدگان کی مدد میں پورا ہاتھ بٹایا۔ تینوں دریات جو اس میں دریا ستلج، دریا چناب اور راوی، اس کے جو ان یوزول فلوز کا پیٹرن تھا جو اگست کے آخری دنوں سے شروع ہوا، اب تقریباً شروع والے بالائی علاقوں میں تقریباً اسٹیبلٹی آ چکی ہے، اس کو ڈاکومنٹ کیا جا رہا ہے۔ مصدق ملک کا کہنا تھا کہ موسمیاتی تبدیلی کا مقابلہ سب نے مل کر کرنا ہوگا۔ سیلاب کی تباہ کاریوں کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔ اس مشکل گھڑی میں پوری قوم نے جس اتحاد کا مظاہرہ کیا وہ قابل تحسین ہے۔ سعید وزیر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ غیر ملکی سفارتکاروں اور خارجہ مشنز نے NDMA میں نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر کا دورہ کیا۔ 30 سے زائد غیر ملکی سفارتکاروں کو حالیہ سیلابی صورتحال اور امدادی کارروائیوں کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک نے متاثرہ علاقوں میں ریلیف اور ریسکیو اقدامات پر تفصیلی بریفنگ دی اور NDMA کی جانب سے صوبائی اور علاقائی اداروں کے ساتھ مربوط حکمت عملی اور مشترکہ اقدامات کے حوالے سے آگاہ کیا۔ اجلاس کے دوران آفات سے نمٹنے اور پیشگی اقدامات کو یقینی بنانے کے لیے موسمی صورتحال کے جائزے اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال پر بریفنگ دی گئی۔ ترکی، آسٹریلیا، روس، جرمنی، جاپان، کینیڈا، جنوبی افریقہ، پولینڈ اور آئرلینڈ سمیت متعدد ممالک کے سفیروں نے اجلاس میں شرکت کی۔ وزارت خارجہ کے نمائندگان جبکہ متعدد ممالک میں تعینات پاکستانی سفیر بھی بذریعہ زوم لنک اجلاس میں شریک ہوئے۔ سفارتکاروں نے NDMA کے بروقت اقدامات اور امدادی کاوشوں کو سراہتے ہوئے انسانی جانوں اور معیشت کے تحفظ کے لیے اہم قرار دیا۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا ویژن ہر شعبے میں ڈیجیٹلائزیشن، اسی ویژن کے تحت FBR لا رہا ہے ڈیجیٹل انقلاب۔ اب پورا ہوگا مضبوط اور دستاویزی معیشت کا خواب، بڑھے گا اعتماد، بڑھے گا کاروبار، اب نہ ہوں گی غیر مصدقہ رسیدیں، نہ سپلائی چین میں ہیر پھیر، ہوگا شفاف کاروبار اور گوشوارے جمع کرانا اب نہایت آسان۔ اس سے پہلے تھا انوائسز کا روایتی طریقہ کار، تھا شفافیت کا محدود دائرہ کار، مگر اب ہے ڈیجیٹل انوائسنگ سسٹم کا نیا دور۔ سیلز ٹیکس رجسٹرڈ کاروباری افراد کے لیے خوشخبری، ہر انوائس خودکار، شفاف، محفوظ اور دستاویزی رسائی کی حامل۔ اپنے انوائسنگ سسٹم کو پرال کے ساتھ منسلک کریں یا لائسنس یافتہ انوائسنگ سسٹم سے انٹیگریٹ کریں۔ ڈیجیٹل انوائسنگ سے منسلک ہونے کے آسان اقدامات۔ اب آپ کے سسٹم سے بننے والی ہر انوائس فوراً ڈیجیٹل ہو جائے گی، منفرد نمبر اور QR کوڈ بھی بنائے گی۔ صرف ایک کلک پر ملے انوائسز، تاریخ اور مالیت کی تفصیل، ٹیکس فائلنگ کی بعد سہولت تکمیل۔ ڈیجیٹل انوائسنگ، قوم کی سہولت، ملک کی دولت۔ مزید معلومات کے لیے FBR کی ویب سائٹ www.fbr.gov.pk یا ہیلپ لائن نمبر 051-111-772-772 پر رابطہ کریں۔ حکومت پاکستان۔ جمعے کی نماز کے بعد ہم سب مل کر بریانی کھائیں گے۔ احمد اور علیم کے ساتھ کرکٹ کھیلنے جاؤں گا۔ آہستہ ابو نے مجھے اسکول کا نیا بیگ بھی دلوانا ہے۔ احمد اور علیم کے ساتھ کرکٹ کھیلنے جاؤں گا۔ آہستہ ابو نے مجھے اسکول کا نیا بیگ بھی دلوانا ہے۔ جمعے کی نماز کے بعد ہم سب مل کر بریانی کھائیں گے۔ درست، ہر وقت، بر وقت۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف سے بنگلہ دیش کے مذہبی امور کے مشیر ڈاکٹر AFM خالد حسین نے ملاقات کی اور مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے دو طرفہ تعلقات مشترکہ تاریخی، ثقافتی روابط اور گہری وابستگی پر مبنی ہیں۔ ان تعلقات کے مزید فروغ کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نے چیف ایڈوائزر پروفیسر محمد یونس کی دوراندیش قیادت اور غربت کے خاتمے میں ان کے کردار کے ساتھ ساتھ پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات مضبوط بنانے کی
خواہش کو سراہا۔ ڈاکٹر AFM خالد حسین نے چیف ایڈوائزر پروفیسر محمد یونس کا ایک خط بھی وزیر اعظم کے حوالے کیا، جس میں پاکستان میں سیلاب سے ہونے والی جانی اور مالی نقصان پر تعزیت کا اظہار اور مدد کی پیشکش کی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے چیف ایڈوائزر کو پاکستان کا سرکاری دورہ کرنے کی دعوت کا اعادہ کیا۔ بنگلہ دیشی مشیر نے بھی وزیر اعظم کو بنگلہ دیش کے دورے کی دعوت دی۔ ناظرین، برِ صغیر کے مسلمانوں کے لیے علیحدہ اسلامی مملکت کے خواب کو پورا کرنے والے قائد اعظم محمد علی جناح کی 77ویں برسی آج منائی گئی۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اس موقع پر اپنے پیغامات میں بانی پاکستان کی غیر معمولی بصیرت، عزم اور اصولوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ صدر مملکت نے کہا کہ بھارت میں اقلیتوں سے ہونے والا سلوک اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا پیش کردہ دو قومی نظریہ بالکل درست تھا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کی آنے والی نسلوں تک قائد اعظم کی تعلیمات اور رہنمائی پہنچانا بھی ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے۔ قائد اعظم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر نظر ڈالی ہے۔ کراچی سے سید جہانگیر علی نے اپنی اس رپورٹ میں۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح دنیا کی تاریخ کے وہ عظیم رہنما ہیں جنہوں نے انتہائی نامساعد حالات میں اپنی سیاسی بصیرت کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے اپنی فکر، سوچ اور مدبرانہ صلاحیتوں سے برِ صغیر کے مسلمانوں کے الگ وطن کے خواب کو پورا کیا۔ پیشے کے لحاظ سے ایک وکیل ہونے کے ناطے انسانی حقوق، انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے اور ریاست کے اہم اصولوں سے آگاہی قائد اعظم محمد علی جناح کے وہ ہتھیار تھے جو انہوں نے برِ صغیر کے مسلمانوں کو ان کا حق دلانے اور دو قومی نظریے کو عملی جامع بنانے کے لیے استعمال کیا۔ 1906 میں انڈین نیشنل کانگریس میں شمولیت اختیار کر کے عملی طور پر سیاست میں قدم رکھا، لیکن جب کانگریس کی ہندو پرست پالیسیاں سامنے آنے لگی تو اس جماعت سے کنارہ کشی اختیار کی اور پھر آل انڈیا مسلم لیگ سے جڑ گئے۔ ان کو لگتا تھا کہ ہندوستان میں رہتے ہوئے، مسلمان اقلیت میں ہوتے ہوئے، ہندو اکثریت کے ہوتے ہوئے ان کو اس طریقے سے حقوق نہیں ملیں گے آزاد ہندوستان میں جب انگریز چلے جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا ہمیں مائنورٹی بن کے نہیں رہنا اس خطے میں، ہمیں ایک اپنا ملک چاہیے جہاں ہم فل میجورٹی میں ہوں۔ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی پرامن جدوجہد میں ایک آزاد وطن کا قیام تاریخ انسانی کا اہم واقعہ ہے اور بر صغیر کے مسلمانوں نے آزاد ریاست کے قیام میں جو قربانیاں دیں وہ سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہیں۔ انتک جدوجہد رنگ لائی اور 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر ایک اسلامی فلاحی ریاست پاکستان ابھری اور عظیم قائد کا مشن اپنی تکمیل کو پہنچا۔ قیام پاکستان کے ایک سال کے بعد 11 ستمبر 1948 کو یہ عہد ساز شخصیت دنیا سے رخصت ہوئی، تاہم ان کے بتائے ہوئے اصول، ایمان، اتحاد اور تنظیم ملک کی ترقی کے لیے اہم جز ہیں۔ سید جہانگیر علی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور سندھ کابینہ کے اراکین نے مزار قائد پر حاضری دی، پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ رپورٹ کر رہے ہیں حسن ناصر صدیقی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور سندھ کابینہ کے اراکین نے مزار قائد پر حاضری دی، پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ برصغیر کے عظیم رہنما قائد اعظم محمد علی جناح کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے مہمانوں کی کتاب میں تاثرات قلم بند کیے۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ملک بھر میں سیلاب کی تباہ کاریوں سے لوگ شدید متاثر ہوئے ہیں۔ سندھ حکومت کی جانب سے متاثرین سیلاب کے لیے مختلف علاقوں میں امدادی کیمپ لگائے گئے ہیں۔ سندھ میں سیلابی ریلا اپنے پیک پہ گزر رہا ہے۔ میں جہاں جہاں پہ لوگوں کی اموات ہوئی ہیں ان کے خاندانوں سے ان کے سوگ میں ان کے ساتھ شریک ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمارا تہیہ ہے کہ صوبہ سندھ کے اندر بھرپور قسم سے انتظامات کیے جائیں تاکہ اس سیلاب کا کم سے کم نقصان ہو۔ تینوں مسلح افواج کے نمائندوں نے بھی بابا قوم کے مزار پر حاضری دی، پھول چڑھائے اور فاتحہ پڑھی۔ مہمانوں کی کتاب میں تاثرات قلم بند کرتے ہوئے تینوں مسلح افواج کے نمائندوں نے بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کو خراج عقیدت پیش کیا۔ پاکستان رینجر سندھ کے ڈی جی میجر جنرل محمد شمریز نے مزار قائد پر حاضری دی، پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے اہل خانہ نے بھی مزار قائد پر حاضری دی، پھول چڑھائے اور فاتحہ پڑھی۔ آج عظیم قائد کو خراج تحسین پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے سنہری اصولوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے عہد کی تجدید کا دن ہے۔ حسن ناصر صدیقی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ خیبر پختونخوا طویل عرصے سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن صوبہ رہا ہے۔ یہاں کے عوام نے ناقابل بیان مشکلات اور نقصانات برداشت کیے ہیں، لیکن ان کا حوصلہ اور قربانیاں امن اور استحکام کے قیام میں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ تفصیل جانتے ہیں پشاور سے ساجد اختر کی رپورٹ میں۔ گزشتہ 2 دہائیوں سے زائد عرصے تک خیبر پختونخوا دہشت گردی کے خلاف جنگ کا محاذ اول رہا ہے۔ ایک وقت تھا جب بم دھماکوں، ٹارگٹ کلنگ اور بدامنی نے یہاں کی روزمرہ کی زندگی کو مفلوج کر دیا تھا، لیکن عوام نے حوصلے اور استقامت کے ساتھ
نہ صرف ان حالات کا مقابلہ کیا بلکہ انتہا پسندی کو مسترد کرتے ہوئے اپنے وطن کا دفاع بھی کیا۔ ہمارے کارخانے بند ہوئے، ہمارا کاروبار تباہ ہوئے، ہمارا خیبر پختونخوا کے عوام کے تعلیمی ادارے، ہمارے ہسپتال، ہماری سڑکیں، رابطہ پل وغیرہ سب کچھ تباہ ہو گیا۔ لیکن خیبر پختونخوا کے عوام اگر ہم دیکھ لیں تو 2005 کے بعد جو لہر شروع ہوا اس کے بعد آج تک وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور حکومت کا اور ریاست کی جو بھی پالیسی آتی ہے، چاہے وہ نیشنل ایکشن پلان کی صورت میں ہو یا جو بھی ہو، اس میں وہ ان کا ساتھ دے۔ فوج کی جو قربانیاں ہیں وہ بھی لازوال ہے، عوام کی بھی قربانیاں جو ہے دہشت گردی کے خلاف وہ لازوال ہے، اور ان دونوں کی قربانیوں کی بدولت آج ملک کے بیشتر حصوں میں جو ہے وہ امن ہے۔ قبائلی اژدھا سے لے کر صوبائی دارالحکومت پشاور تک عوام نے بے شمار قربانیاں دی۔ ہزاروں خاندان اپنے پیاروں اور روزگار سے محروم ہوئے، لیکن ان کے حوصلے پست نہ ہوئے۔ سیکیورٹی فورسز نے بھی بڑے پیمانے پر آپریشنز کیے، راہ راست، ضرب عضب اور رد الفساد، جن کے ذریعے دہشت گردوں کا خاتمہ کیا گیا۔ یہ کامیابیاں عوام اور مقامی کمیونٹیز کے غیر متزلزل تعاون کے بغیر ممکن نہ تھی۔ فوج، انتظامیہ اور پولیس کی جو مشترکہ کوششیں ہیں، اس کے نتیجے میں بہت سارے علاقوں میں امن آ گیا، اور کچھ جو شرپسند عناصر ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے روز ان کے خلاف آپریشن کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ مشترکہ کوششیں ہیں فوج کی، جو مسلسل مشکلات کے باوجود وہ آپریشن کر رہے ہیں، اور ان دہشت گردوں کو، بدامنی پھیلانے والوں کو اور پاکستان دشمن عناصر کو نکال کر ملک میں قیام امن کے لیے کوشاں ہیں۔ آج خیبر پختونخوا میں معمولات زندگی مکمل بحال ہو چکی ہے، بازاروں میں رونقیں لوٹ آئی ہیں، اسکول دوبارہ آباد ہو گئے ہیں، اور لوگ اپنے مستقبل کی تعمیر میں مصروف ہیں۔ لیکن جدوجہد اور قربانیوں کی یہ لازوال داستان ہمیں ہمیشہ یہ احساس دلاتی رہے گی کہ امن کتنی بڑی نعمت ہے اور اس کی اصل قیمت کیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے عوام نے ثابت کیا ہے کہ اتحاد، استقامت اور قربانی سے بڑا خطرہ بھی ختم کیا جا سکتا ہے۔ یہی کہانی آج کی دنیا کے لیے ایک سبق بھی ہے۔ ساجد اختر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، پشاور۔ خبریں اور بھی ہوں گی ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ویژن ہر شعبے میں ڈیجیٹلائزیشن، اسی ویژن کے تحت FBR لا رہا ہے ڈیجیٹل انقلاب۔ اب پورا ہوگا مضبوط اور دستاویزی معیشت کا خواب، بڑھے گا اعتماد، بڑھے گا کاروبار، اب نہ ہوں گی غیر مصدقہ رسیدیں، نہ سپلائی چین میں ہیر پھیر، ہوگا شفاف کاروبار اور گوشوارے جمع کرانا اب نہایت آسان۔ اس سے پہلے تھا انوائسز کا روایتی طریقہ کار، تھا شفافیت کا محدود دائرہ کار، مگر اب ہے ڈیجیٹل انوائسنگ سسٹم کا نیا دور۔ سیلز ٹیکس رجسٹرڈ کاروباری افراد کے لیے خوشخبری، ہر انوائس خودکار، شفاف، محفوظ اور دستاویزی رسائی کی حامل۔ اپنے انوائسنگ سسٹم کو پرال کے ساتھ منسلک کریں یا لائسنس یافتہ انوائسنگ سسٹم سے انٹیگریٹ کریں۔ ڈیجیٹل انوائسنگ سے منسلک ہونے کے آسان اقدامات۔ اب آپ کے سسٹم سے بننے والی ہر انوائس فوراً ڈیجیٹل ہو جائے گی، منفرد نمبر اور QR کوڈ بھی بنائے گی۔ صرف ایک کلک پر ملے انوائسز، تاریخ اور مالیت کی تفصیل، ٹیکس فائلنگ کی بعد سہولت تکمیل۔ ڈیجیٹل انوائسنگ، قوم کی سہولت، ملک کی دولت۔ مزید معلومات کے لیے FBR کی ویب سائٹ www.fbr.gov.pk یا ہیلپ لائن نمبر 051-111-772-772 پر رابطہ کریں۔ حکومت پاکستان۔ جمعے کی نماز کے بعد ہم سب مل کر بریانی کھائیں گے۔ احمد اور علیم کے ساتھ کرکٹ کھیلنے جاؤں گا۔ آہستہ ابو نے مجھے اسکول کا نیا بیگ بھی دلوانا ہے۔ احمد اور علیم کے ساتھ کرکٹ کھیلنے جاؤں گا۔ آہستہ ابو نے مجھے اسکول کا نیا بیگ بھی دلوانا ہے۔ جمعے کی نماز کے بعد ہم سب مل کر بریانی کھائیں گے۔ درست، ہر وقت، بر وقت۔ ویلکم بیک۔ اطلاعات و نشریات سے متعلق قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کے اجلاس چیئرمین پلین بلوچ کی زیر صدارت اسلام آباد میں ہوا۔ پارلیمانی سیکریٹری اطلاعات و نشریات بیرسٹر دانیال چودھری اور سیکریٹری اطلاعات امبرین جان نے کمیٹی کو مختلف ایجنڈا پوائنٹ سے متعلق پیش رفت سے آگاہ کیا۔
قائمہ کمیٹی کو وزارت اطلاعات کے ماتحت قائم ڈیجیٹل کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کے اغراض و مقاصد اور تنظیمی ڈھانچے کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا گیا۔ سیکریٹری اطلاعات نے اجلاس کو بتایا کہ پی ٹی وی کے جس اینکر نے اپنے وی لاگ میں ایک مخصوص قومیت سے متعلق غلط الفاظ استعمال کیے تھے، اس کا پی ٹی وی کے ساتھ معاہدہ منسوخ کر دیا گیا ہے۔ کمیٹی نے تمام سرکاری میڈیا کے اینکرز کے لیے ضابطۂ اخلاق وضع کرنے کی بھی ہدایت کی۔ عراقی فضائیہ کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل سٹاف پائلٹ محمد غالب محمد رادی الاسدی کی قیادت میں اعلیٰ سطح وفد نے ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ کیا۔ ایئر ہیڈ کوارٹرز آمد پر پاک فضائیہ کے چاق و چوبند دستے نے معزز مہمان کو سلامی دی۔ عراقی وفد نے پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ملاقات کی۔ ملاقات میں دونوں برادر ملکوں کے درمیان باہمی تعاون، مشترکہ تربیت اور ہوا بازی کی صنعت میں مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ معزز مہمان سے گفتگو کرتے ہوئے ایئر چیف نے تربیتی شعبوں میں عراقی فضائیہ کو مدد فراہم کرنے کے پاک فضائیہ کے عزم کا اعادہ کیا۔ معزز مہمان نے نیشنل ISR اینڈ انٹیگریٹڈ ایئر آپریشن سینٹر اور PAF سائبر کمان کا بھی دورہ کیا، جہاں انہیں پاک فضائیہ کے آپریشنل صلاحیتوں اور تکنیکی اقدامات کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر کے ضلع ڈوڈا میں ایک منتخب عوامی نمائندے معراج ملک کی کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتاری کے خلاف جمعرات کو مسلسل تیسرے دن بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق ہزاروں افراد نے کرفیو اور دیگر پابندیوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے معراج ملک کی رہائی کے لیے احتجاج کیا۔ بھارتی پولیس اہلکاروں نے مظاہرین پر لاٹھی چارج اور آنسو گیس سمیت طاقت کا وحشیانہ استعمال کیا، جس سے متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ جھڑپوں کے دوران 2 پولیس افسران سمیت کئی اہلکار بھی زخمی ہو گئے۔ قابض حکام نے ضلع میں دفعہ 144 نافذ کر دی ہے۔ تعلیمی اداروں کا کاروباری مراکز کو بند کر دیا گیا ہے اور انٹرنیٹ سروسز معطل کر دی گئی ہیں۔ معراج ملک کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کا سلسلہ مختلف علاقوں تک پھیل گیا ہے۔ پولیس نے خواتین سمیت متعدد مظاہرین کو گرفتار کر لیا، جبکہ لوگوں کی نقل و حرکت کو روکنے کے لیے سڑکوں کو خاردار تاریں بچھا کر بند کر دیا گیا ہے۔ ضلع بھر میں پولیس اور بھارتی پیراملٹری اہلکاروں کی بھاری نفری تعینات ہے۔ پولیس کی گاڑیاں سڑکوں پر گشت کر رہی ہیں اور لاؤڈ سپیکروں کے ذریعے لوگوں کو گھروں سے باہر نہ نکلنے کی ہدایات کی جا رہی ہیں۔ ڈوڈا میں مظاہرین پر قابض فورسز کی طرف سے طاقت کے وحشیانہ استعمال کے خلاف بڑی تعداد میں لوگ سری نگر میں نکل آئے اور پولیس نے مظاہرین پر طاقت کا وحشیانہ استعمال کیا، انہیں سری نگر پریس کلب کی جانب جانے سے روک دیا۔ مظاہرین نے پولیس کی کارروائی کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ علاقے میں ایک منتخب عوامی نمائندے کی غیر قانونی گرفتاری کے خلاف آواز اٹھانا جرم بن گیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے معراج ملک کی گرفتاری کی شدید مذمت کی ہے۔ PDP کی سربراہ محبوبہ مفتی نے معراج ملک کی گرفتاری کو درگاہ حضرت بل میں ہونے والے توہین آمیز اقدام سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کی ایک کوشش قرار دیا ہے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کو معراج ملک کی گرفتاری کے بعد سنگین صورتحال کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ جنیوا میں کشمیری نمائندوں الطاف حسین وانی، شمیم شال اور ایڈوکیٹ پرویز احمد شاہ نے اقوام متحدہ کے انسانیوں کو کونسل میں عمومی بحث کے دوران مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کو بھارتی مظالم سے نجات دلانے کے لیے فوری مداخلت کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دیے بغیر جنوبی ایشیا میں پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اور غزہ پر اسرائیلی فضائی حملے جاری ہیں، جس میں کم از کم 39 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ اسرائیل نے تازہ بمباری میں کئی علاقوں کو نشانہ بنایا ہے۔ غزہ شہر میں بھی شدید حملوں کی زد ہے، جبکہ اسرائیلی فورسز نے غزہ شہر میں بے گھر شہریوں کی ایک پناہ گاہ پر بمباری کی، جس میں 24 افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ دیر البلا میں فضائی حملوں نے خیمہ بستی کو نشانہ بنایا، جس سے مزید افراد شہید ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ شہر کے مکینوں کے لیے انخلاء کے احکامات جاری کر رکھے ہیں۔ دوسری طرف انسانی بحران مزید گہرا ہو گیا ہے۔ 5 افراد فاقوں سے دم توڑ گئے، جس کے بعد بھوک سے دم توڑنے والوں کی تعداد 404 ہو گئی ہے۔ اسرائیلی فورسز نے مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی فلسطینیوں کے گھروں اور املاک پر حملے کیے ہیں، جس سے علاقے میں کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں گے کہ لاہور میں قومی اسمبلی کے حلقہ 127 میں خواتین کی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا گیا، جس کی تفصیل بتا رہی ہیں وردہ سلیم۔ لاہور میں قومی اسمبلی کے حلقہ NA 127 میں ٹاؤنشپ میں خواتین کی عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کی والدہ اور نون لیگ کی سینئر رہنما ساجدہ فاروق تارڑ نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ اس پر نور محفل کی نقابت اور اسٹیج سیکرٹری کے فرائض حفظہ ثاقب نے سر انجام دیے اور نعت خواہوں نے حمد و نعت کے نذرانے پیش کیے اور اپنے خوبصورت کلام سے محفل میں موجود خواتین کے دلوں کو منور کیا۔ اس موقع پر نون لیگ کی سینئر رہنما ساجدہ فاروق تارڑ نے کہا کہ میلاد النبی
सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम हमें इत्तेहाद, अखुवत और इश्क़ रसूल का दर्स देता है। ख़वातीन मुआशरे की तरबियत साज कुव्वत हैं। इन्हें अपनी औलाद के दिलों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की मोहब्बत को पैदा करना चाहिए ताकि एक साले और रोशन मुआशरा तश्कील पा सके। महफिल में ख़वातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने नहायत जोश व जज्बे और अकीदत के साथ हदिया दुरूद व सलाम पेश किया। मादर जमहूरियत मोहतरमा कुलसूम नवाज की 7वीं बरसी के मौके पर उनकी रूह के साले सवाब के लिए खुसूसी दुआ की गई। महफिल के इख्तिताम पर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की गई और लंगर भी तकसीम किया गया। बरदस्त सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के शोबा पाकिस्तान स्टडीज़ के ज़ेर एहतमाम मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में ख़वातीन की पुरनूर महफिल मिलाद हुई। ख़वातीन नात खानों ने बारगाह रिसालत में अक़ीदत के फूल निछावर किए। महफिल मिलाद यूनिवर्सिटी के रेडियो चैनल FM 91.6 पर बराह रास्त नशर की गई। तकरीब के अख्ताम पर सैलाब मुतासरीन की बहाली, फ़लस्तीन और गज़ा के मज़लूम मुसलमानों की नुसरत और पाकिस्तान की बक़ाओ इस्तेहकाम के लिए इज्तिमाई दुआ की गई। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। ताहम कश्मीर और उससे मुल्हिका इलाकों में चंद एक मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। और अब रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत चिल्लास, नौकुंडी 43, तालबंदीन 42 और मीरखानी में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। खेलों में सबसे पहले बात करेंगे एशिया कप के हवाले से, जिसके तीसरे मैच में हांगकांग और बांग्लादेश की टीम मध्य मुकाबिल हैं और बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया और जो हांगकांग है उसने पहले बैटिंग करते हुए जो बांग्लादेश है उसको 147 रन का हदफ दिया। बाकी इस रिपोर्ट में देखते हैं। अबूधाबी में खेले गए मैच में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। हांगकांग ने 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 143 रन बनाए। ओपनर जिशान अली ने 30 और अंशे रात ने 4 रन स्कोर किए। नज़ाकत खान ने 42 और यासिर मुर्तजा ने 28 रन जोड़े। बांग्लादेश की जानिब से तस्कीन अहमद, तंजीम हसन साकिब और रिशाद हुसैन ने 2-2 विकेटें हासिल की। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।